میں ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی ہوں۔ قسمت کے ساتھ ساتھ مجھے رشتوں پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ خاص طور پر ماں کا رشتہ تو میرے لیے بالکل قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا ایسا کرتی ہیں جیسا کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا؟ مجھے ایک اجنبی شخص کے ساتھ زبردستی روانہ کر دیا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ میرا محرم ہے یا میرے لیے بالکل اجنبی۔ میں اس کے ساتھ آتے ہوئے چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس عورت اور ساتھ لے جانے والے مرد نے میری ایک نہیں سنی۔ مجھے بالآخر ان کے حکم پر سر جھکانا ہی پڑا۔ وہ مجھے یہاں اس بڑے سے گھر کے بڑے سے کمرے میں بند کر کے چلا گیا ہے۔ یہ گھر شہر سے قدرے دور ہے۔ یہاں کوئی بھی چیخے چلائے اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر پھر واپس دیواریں ہی سن پائیں گی۔ باہر کا کوئی بھی شخص میری فریاد نہیں سن سکتا۔ یہ قدرت نے کیسا مذاق کر دیا ہے میرے ساتھ۔ میں نے کب ایسا سوچا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ سانحہ ہوگا۔ اس سب کی ذمہ دار صرف اور صرف میری ماں ہوگی، میری سگی ماں، جو مجھے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میری ایک پل کی جدائی کو برداشت کرنا اسے مشکل لگتا تھا۔ اس نے مجھے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسی شخص کو دے ڈالا۔ میں تو خود کو بے انمول سمجھتی تھی، میری ماں نے مجھے بے مول کر دیا۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں مدد کے لیے چلا رہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں میری صدا سننے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی شاید میں اندر کا غبار نکالنا چاہتی ہوں۔ میں نے چند ہی پلوں میں اس خوبصورت کمرے کی ہر چیز توڑ ڈالی اور اب ٹوٹی پھوٹی چیزوں اور بکھرے کمرے کے وسط میں سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں جو شخص مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے وہ واپس آئے گا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا مجھے اس بات کا اندازہ ہے، اور میں اسی سلوک کے لیے اس گھر میں لائی گئی ہوں۔ میری عمر محض 13 سال ہے، اور ایک 13 سالہ لڑکی پر مظالم کی انتہا کا مطلب آپ کو ضرور پتہ ہوگا۔ یہ سب میری ماں کا قصور ہے، یا پھر میں ہر قصور اپنی ماں کے کھاتے میں ڈال کر خود کو ہر معاملے سے آزاد رکھنا چاہتی ہوں۔ آخر کچھ تو میری جانب سے بھی حساب نکلتے ہوں گے، مگر شاید ہر بات میں والدین کو مورد الزام بچے ہی ٹھہراتے ہیں، یا پھر والدین ہوتے ہی غلط ہیں۔ میں آج جس جگہ ہوں، یہاں کیوں ہوں، کیسے پہنچی ہوں، یہ آپ میری کہانی سننے کے بعد بتائیے گا کہ اس معاملے میں اگر قصوروار میری ماں ہے تو پھر مجھے کیوں ہر وقت اتنا گلٹ رہتا ہے۔ میرا نام رمشا ہے، میری عمر صرف 13 سال ہے۔ 2 سال پہلے تک میں اپنی فیملی کو آئیڈیل ترین قرار دیتی تھی۔ میں، امی اور بابا تینوں کی مثال ایسی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرے بابا ہاسٹل میں لیب انچارج تھے۔ ہم بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے مگر خوشحال ضرور تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امی کفایت شعار تھیں، اسی لیے ہمارا گزارا بہت سے لوگوں سے بہتر ہوتا تھا۔ وہ میری 11ویں سالگرہ کا دن تھا جب میں اور امی بیکری تک کو چیزیں لینے گئے تھے۔ بیکری میں ہمیں ایک شخص ملا۔ وہ 37 سے 40 سال کی عمر کے درمیان ہوگا۔ وہ میری امی کی جانب دیکھتا رہا۔ 1-2 بار اس نے امی کو بلانے کی کوشش بھی کی، لیکن امی نے اس کا نوٹس نہ لیا۔ تمام چیزیں لے کر ہم دکان سے باہر آ گئے۔ وہ بھی اس دکان سے باہر نکل کر ہماری جانب دیکھنے لگا۔ امی نے بغیر پیچھے مڑے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے، جبکہ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہ جیسے ہمارے پیچھے ہی لگا ہو۔ ہم جس گلی میں مڑتے وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ جاتا۔ میں نے امی کو اس بارے میں بتانا چاہا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، مگر میں نہ بتا پائی، کیونکہ جب میں اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر جانے لگی تھی تو مڑ کر دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ گلی کے نکڑ پر ہی کھڑا ہے۔ امی نے میری انگلی کے اشارے کی سمت دیکھا تو سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر وہاں دیکھا تو گلی خالی تھی۔ امی نے کہا، کیا ہوا؟ کون تھا؟ میں نے صرف 2 لفظوں میں بات ختم کی کہ کوئی نہیں۔ میری عمر کم تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا تھا کہ میں نے امی کو کہا کہ کوئی شخص ہمارا پیچھا کر رہا ہے تو امی ضرور پریشان ہوں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری سالگرہ والے دن کوئی بدمزگی ہو۔ میں امی کو خوش اور مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ سالگرہ کا دن بہت یادگار رہا۔ اب میں سوچوں تو لگتا ہے صرف وہی دن ہماری خوشیوں بھری زندگی کا آخری دن تھا۔ اس دن کے بعد آنے والے ہر دن نے مجھے اپنی ماں سے دور کر دیا۔ میری ماں مجھے اجنبی لگنا شروع ہو گئی۔ سالگرہ کے چند دن بعد جب میں اسکول سے گھر آئی تو میں نے ایک شخص کو اپنے گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ میرے قریب سے گزرا، وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک اچانک دھماکہ سا ہوا۔
یہ تو وہی شخص ہے جسے اس دن میں نے بیکری میں دیکھا تھا اور وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے گھر تک آیا تھا، لیکن اب یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ میرے ذہن میں سوال اٹھا۔ میں نے اندر جا کر امی سے پوچھا، امی آج ہمارے گھر کون آیا تھا؟ کہا کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا امی ابھی ابھی تو میں نے کسی کو گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ امی کہنے لگیں اچھا وہ کیبل کا کرایہ لینے آیا تھا۔ میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ ابھی کل ہی میرے سامنے بابا نے کیبل والے کو 3 ماہ کا کرایہ ادا کیا تھا، تو پھر اب کسی بھی کرائے کی تک نہیں بنتی تھی۔ لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میری عادت نہیں تھی کہ بلا وجہ میں بال کی کھال اتارتی پھروں۔ اس دن بابا گھر آئے، پہلی بار امی اور بابا کی تو میں ہوئی۔ میں نے بابا سے گھر آتے ہی کھانے کا پوچھا۔ انہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ امی نے جلدی جلدی ان کے سامنے پلاؤ رکھ دیا۔ بابا نے تقریباً اکٹھے ہی چاولوں کا نوالا منہ میں رکھا۔ چاولوں کا نوالا منہ میں رکھتے ہی فوراً اگل دیا۔ میں سوچنے لگی کیا یہ نوالا باہر نکالنا چاہیے تھا یا کڑوے خون کی طرح نمک سے بھرا نوالا بھی اگلنے کی بجائے نگل لینا چاہیے تھا۔ تبھی بابا نے امی سے پوچھا، کیا خیریت ہے؟ چاولوں میں اتنا تیز نمک کیسے؟ یہ سنتے ہی بغیر چاول چکھے امی کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور وہ ان پر برسنے لگیں کہ آپ کو تو میری ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے۔ ابا بھی خود پر قابو نہیں رکھ پائے۔ یوں منٹوں میں ہمارا پرسکون گھر ٹینشن اور اگریشن کی جگہ بن گیا۔ اس رات مانو میں سکون سے سو ہی نہیں پائی، اور نہ امی اور بابا۔ امی رات بھر روتی رہیں، پھر صبح بابا نے امی کو منا لیا۔ امی کے ہنستے ہی ہمارا پورا گھر مسکرا اٹھا۔ میں نے جا کر امی اور بابا کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے یہ بات اس لیے پورے سیاق و سباق کے ساتھ یاد ہے کہ یہ ہنگامہ اس دن اس شخص کی آمد کے بعد ہوا تھا جو اگلے کئی دنوں کے بعد پھر سے مجھے اپنے گھر کے دروازے پر دکھائی دیا۔ وہ مغرب کے بعد کا وقت تھا اور میں ساتھ والی ہمسائی دوست انایا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس دن بابا کی نائٹ ڈیوٹی ہونی تھی۔ میں نے چھت کی ریلنگ سے نیچے جھانکا تو وہ دروازے پر تھا۔ تبھی امی نے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلا گیا۔ میری دوست انایا مجھے کہنے لگی، رمشا یہ کون آدمی ہے؟ پہلے بھی 3 سے 4 بار اسے تمہارے گھر آتے دیکھا ہے، کیا یہ تمہارے کوئی ماموں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، شاید کیبل والا ہے، کرایہ لینے آیا ہوگا۔ پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھو نیچے جا کر اور ایک ہی بار کرایہ پورا دے دو تاکہ اسے ہر روز کرایہ لینے نہ آنا پڑے۔ مجھے اس کی بات بہت بری لگی۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا تھا۔ میں منہ پھلائے نیچے آئی تو مجھے کہیں بھی وہ نظر نہیں آیا۔ میں نے امی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ یہاں کس نے آنا؟ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں کمرے میں جا کر سو جاؤں کیونکہ آج تو بابا کی نائٹ ڈیوٹی ہے، اس لیے شام کو ہی میں نے باہر کو لاک لگا دیا ہے۔ میں بھی سونے جا رہی ہوں کیونکہ میرے سر میں درد ہے۔ مجھے اتنا کہہ کر وہ خود اپنے بیڈ روم میں چلی گئیں۔ میں نے وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ کب ٹی وی پر کچھ دیکھتے دیکھتے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ وہ سحری کا وقت تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا امی اور ایک آدمی جس کو میں پشت سے ہی دیکھ سکتی تھی، دونوں ٹی وی لاؤنج سے نکل کر باہر برآمدے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے امی کو بھی پشت سے ہی دیکھا تھا۔ ان کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے خواب دیکھا ہو، یا پھر بابا جلدی تو نہیں آ گئے۔ لیکن یہ شخص بابا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے بابا کا قد چھوٹا تھا جبکہ یہ دراز قد آدمی تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض میرا خواب ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے نیند آ گئی اور میں پھر سو گئی۔ صبح اٹھنے کے بعد مجھے وہ بات دوبارہ یاد آئی۔ میں نے سوچا امی سے پوچھنا چاہیے، لیکن تب تک بابا گھر آ چکے تھے۔ اس دن امی بے حد خوش تھیں اور بابا میرے مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے تمام وہموں کو جھٹک دیا اور خود کو یقین دلانے لگی کہ یہ تو میرا وہم تھا یا پھر خواب تھا، مگر یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جس کا ادراک مجھے اگلے چند مہینوں میں بہت اچھی طرح ہو گیا۔ اس شخص کی ہمارے گھر میں آمد و رفت بڑھ گئی، اور ایسا تبھی ہوتا تھا جب بابا گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ بابا کی غیر موجودگی میں آتا اور امی اس شخص کے سامنے مجھے نہ آنے دیتیں۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر آتا مجھے ہمسایوں کے ہاں بھیج دیا کرتی تھیں۔ بابا تو خیر کام پر ہی ہوتے تھے۔ ایک بار امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا بھائی بنا ہوا ہے، لیکن بابا کو نہ بتانا کیونکہ بابا کو ایسا پسند نہیں ہے، اور پھر میں تو ویسے ہی ڈرپوک سی لڑکی تھی،
اتنا تو جان گئی تھی کہ امی جو کر رہی ہیں ٹھیک نہیں کر رہی، لیکن میں بابا کو بتانے سے ڈرتی تھی، ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو اور ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو۔ ایک دن میں اسکول سے آئی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر چلی گئی، سامنے امی کہیں بھی نظر نہیں آئیں۔ میں نے جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ کھولنا چاہا، وہاں سے باتوں کی آواز آئی۔ میں کان لگا کر سننے لگی اور ساتھ کھڑکی سے جھانکا۔ امی اس شخص کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور رو رہی تھیں، اپنے ہاتھوں سے وہ ان کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ امی سے کہہ رہی تھی کہ میری تمام خوشیاں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ادھوری ہیں۔ تم نے میری زندگی میں ایسا زہر گھول دیا تھا کہ میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی، میری تمام خواہشیں حسرت تمام ہو کر رہ گئیں۔ امی روتی جا رہی تھیں اور ساتھ ہر بار دہراتی جا رہی تھیں کہ اب تم کیا لینے آئے ہو؟ پہلے کی طرح مجھے برباد کر کے چلے جانے کا ارادہ ہے۔ تمہاری وجہ سے میں نے کیا کیا نہیں چھوڑا اور تم نے کیا کیا؟ جواباً وہ شخص امی کا ہاتھ تھام کر انہیں دلاسے دینے لگا، ان سے کہنے لگا فکر نہ کرو، اب میں آ گیا ہوں نا، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اب ہر چیز اپنی جگہ پر ہوگی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کون سی خوشیوں کی بات کر رہے تھے۔ پھر امی کہنے لگیں کلیم کبھی نہیں مانے گا اور رمشا کو بھی منانا بے حد مشکل ہوگا۔ کلیم میرے بابا کا نام تھا۔ اس شخص نے جواب دیا، تم رمشا کی فکر نہ کرو، میں سیٹ کر لوں گا، اور وہ بچی ہے، رشتے کو تو قبول کر ہی لے گی، لیکن کلیم کو ابھی سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو سارا کام ہونے کے بعد بتایا جائے گا تاکہ وہ ایک حتمی فیصلہ لے کر تمہیں ان خوشیوں کو پانے دے جو پچھلے 13 سالوں سے اس نے تم پر حرام کر رکھی ہیں۔ اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں وہاں سے ہٹ گئی۔ مجھے کچھ باتوں کی بالکل واضح سمجھ آ گئی تھی کہ میری ماں خوش نہیں ہے، لیکن ایسی خوشی اور خواہش کیا ہے جو اس نے خود پر حرام کر رکھی ہے، اس بات کا واضح معنی میں نہ جان پائی۔ اتنا سمجھ گئی کہ وہ شخص امی کی پہلی محبت ہے جو کسی وجہ سے نہ مل پائی۔ ابو سرے راہ مل گئے اور اب امی اسے حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں اور مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھیں۔ بابا کو چھوڑنا چاہتی تھی، میں تو بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ باندھ لیا۔ اس دن میں دل میں امی کے خلاف نفرت کا پہلا بیج بو چکی تھی۔ میرے بابا میں کون سی کمی تھی جو امی ان کو ریپلیس کرنے کا سوچ رہی تھیں؟ کیا شریف عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے سرے عام عاشقی لڑائیں، پھر ڈٹھائی کا مظاہرہ بھی کریں؟ اس دن میں کمرے میں دیر تک روتی رہی۔ شام کو بابا کے گھر آنے کے بعد ہی کمرے سے نکلی۔ انہوں نے میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو مجھ سے وجہ پوچھی۔ میں نے سر درد اور بخار کا کہہ کر انہیں ٹال دیا۔ میرے بابا مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، کم تو امی بھی نہیں تھیں، لیکن اب ان کی محبت کوئی اور تھا۔ امی نے جان بوجھ کر مجھے اگنور کیا، وہ بابا کے ہی لاڈ اٹھاتی رہیں۔ اس وقت وہ مجھے بے حد دوگلی لگ رہی تھیں۔ ایک طرف تو پرانے عاشق سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف بابا کے ساتھ محبت بھری ایکٹنگ۔ ان جیسا منافق کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس سے چند دن بعد جب میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ باہر متواتر سے بیل ہونا شروع ہو گئی۔ میں باہر گئی تو امی کا وہی عاشق مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، تمہاری امی کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا کہ کیا کام ہے امی سے؟ اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ مجھے یکدم پیچھے کر کے اندر چلا گیا۔ امی کچن میں تھیں، وہ ان کا نام بلانے لگا، علینا، علینا کہاں ہو؟ جلدی باہر آؤ۔ امی آٹے سے لتھڑے ہاتھ لیے باہر نکلیں، پوچھنے لگیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو علی؟ میں بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ آج مجھے کمرے یا چھت پر جانے کا نہیں بولا گیا۔ علی کہنے لگا، علینا، کلیم کو سب پتہ چل گیا ہے، میں تم سے ملتا ہوں، وہ میری جان کا پیاسا ہے، لیکن میں اب یہاں سے رمشا کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں یکدم سہم گئی۔ اس میں میرا کیا کردار تھا؟ میں نہیں جانتی تھی۔ امی نے کہا، ہاں علی، یہ ٹھیک رہے گا، اس سے پہلے کہ کلیم گھر آئے تم علینا کو لے جاؤ، میں پیچھے سے سب سنبھال لوں گی، پھر کچھ دنوں کی بات ہے کلیم کو میں منا لوں گی تو تم اور رمشا ہم سے ملنے آ سکتے ہو۔ میں اپنی ماں کے منہ سے یہ سن کر گنگ رہ گئی۔ کوئی بھی عورت ایسا کیسے کر سکتی تھی کہ اپنی محبت کا چکر منظر عام پر آنے کے بعد اپنی بیٹی کو اسی شخص کے سر مونڈ کر اپنے شوہر کی نظر میں اپنی بیٹی کو برا بنا دے؟ میں بہت چیخی چلائی روئی، لیکن میری ایک نہ چلی۔ علی نام کا وہ خوبصورت آدمی جو اس وقت مجھے بے حد گری لگ رہا تھا، مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا۔ میں نے کہا میں محلے میں شور مچا کر چیخ چلا کر سب کو بتا دوں گی، لیکن جاؤں گی نہیں۔ تب امی نے مجھے ایک بات کہی جسے سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، اس کی پرکھ میں وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے ایک نفرت بھری نگاہ امی پر ڈالی اور علی نامی شخص کے ساتھ چلی آئی۔ اب اس کمرے میں علی کا انتظار کر رہی تھی، جس کے ہاتھوں میں میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ واہ کیا قسمت پائی تھی میں نے خود ہی خود پر طنز کیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ شخص کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کوئی حرکت نہ کی۔ میری تو قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا، میں کیا مذمت کرتی۔ اس نے میرے ہاتھ تھامے اور اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کی، میں تھک چکی تھی۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار تو میں نے کبھی علینا کو بھی نہیں کیا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا مگر میں اس کا چہرہ دیکھی جا رہی تھی۔ رمشا یہ میرا پسندیدہ نام ہے، تم جانتی ہو میرا ہی دیا ہوا ہے۔ میں خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ امی نے چند الفاظ میں جو حقیقت بتائی تھی اس کی تفصیل سننا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا میری شادی میری بہن کے وٹے میں ہوئی تھی، کیونکہ میری بہن کی نند مجھے پسند کرتی تھی، لیکن میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ میری محبت کوئی اور تھی اور وہ کہیں میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرے بہنوئی نے شرط رکھ دی کہ میں جب تک اس کی بہن سے شادی نہیں کروں گا وہ بھی میری بہن کی رخصتی نہیں کروائے گا۔ مجھے مجبوراً اس سے شادی کرنا پڑی۔ دوسری طرف میرے بہنوئی نے میری بہن سے نکاح کے 3 سال بعد رخصتی کروا لی۔ میں 2 ماہ بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس امریکہ چلا گیا، جہاں میری محبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس نے کہیں اور شادی کر لی ہے اور پاکستان چلی گئی ہے۔ 6 ماہ بعد ہی میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی امید سے ہے۔ میں نے اپنی محبت کی بھی تلاش جاری رکھی۔ آخر کار وہ مجھے مل ہی گئی، اور اس حالت میں جس کا بیان مشکل ہے۔ اس کے شوہر نے گرین کارڈ کے لیے شادی کی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ پاکستان ہی رہے گی۔ وہ اسے مارتا، ایک دن مار کر اسے گھر سے نکال دیا، تو میرا ایڈریس پاکستان کا اس کے پاس تھا۔ وہ میرے گھر چلی آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ میری بیوی نے کہا اسے فوراً نکالو۔ وہ بے یارو مددگار تھی، میں کیسے نکال دیتا۔ بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ اگلی صبح اس نے ایک بچی کو جنم دیا اور وہ مر گئی۔ میرے بہنوئی کو جب پتہ چلا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو اس نے مجھے جان سے مارنے کی قسم کھا لی۔ میری بہن نے مجھے کہا کہ میں اپنی محبت کو لے کر امریکہ بھاگ جاؤں، میری بیٹی کو اور حالات کو وہ سنبھال لے گی، مگر میں اپنی بہن اور بیٹی کی یاد میں اس قدر اداس رہتا تھا کہ 11 سال بعد واپس آ گیا اور بہن سے چوری چوری ملنے لگا، پھر بیٹی کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ لیکن آج میرے بہنوئی کو سب معلوم ہو گیا ہے اور وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے بھی یہ قسم کھا رکھی تھی کہ وہ میری بہن کے قریب نہ جائے گا جب تک مجھے قتل نہ کر دے۔ میری بہن تمہاری ماں دراصل تمہاری پھوپھی اور میری بہن بھی ہے۔ وہ 13 سالوں سے شوہر اور بھائی کے درمیان سولی کی طرح لٹک رہی ہے۔ وہ خاموش ہوئے تو میں ان کے گال پر آئے آنسو پونچھنے لگی۔ میں نے پہلے امی کو غلط سمجھا۔ یہ کہانی سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے اپنے باپ کو وعدہ کیا کہ اس آگ کو بجھاؤں گی۔ بابا کی قسم کا کفارہ ممکن ہے، مگر جو بیت گیا اب واپس نہیں آنے والا۔ میں نے علی بابا کو کہا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں، میں بابا سے آپ کو معافی دلواؤں گی، اور ابھی تو امی سے بھی مجھے اپنی سوچوں پر معافی مانگنا تھی، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا، اور اس خیال نے ہی مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔